جناب نوری صاحب، جس طرح ذکر ہو رہا تھا محبت اہل بیت کا، سبحان اللہ، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جو قل لا اسألکم ہے، جہاں سوال کیا جاتا ہے اس کی پھر باز پرس بھی ہوتی ہے۔ بے شک ایسے کوئی ایسا سوال نہیں ہے شک جس کا ایسے پھر جواب نہ لیا جائے۔ بے شک ایسے ہی ہے، اور دوسرا یہ سوال عام نہیں ہاں ہے، جی، خاص سوال خاص سوال ہے خاص سوال۔ اور بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام برکات اور خدمات کے عوض میں یہ سوال بے ہے۔ شک ایسے، بے شک۔ اس کے بعد بہت ہی عمدہ بات حضرت نے فرمائی کہ ایمان کی جو میزان ہے، ترازو ہے، اس کے ایک پلڑے میں اللہ کے رسول نے قرآن کریم رکھا، ایک پلڑے میں اپنی اطرت رکھی، ثقلین فرمایا۔ بے شک۔ اور پھر وہ جو آیت تطہیر ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اہل بیت اطہار اور تطہیر میں تفریق نہیں ہو سکتی، بے شک، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ بے شک۔ تو یہ جو پنج تن ہیں یا یہ جو اہل بیت مکرم ہیں، ان میں سیدنا امام حسین کا کیا مرتبہ ہے بالخصوص، اور ان کے کیا فضائل ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، آپ نے اور قبلہ پروفیسر صاحب نے جس خوبصورت انداز میں آج کے ان تذکار کا آغاز کیا ہے، اس سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم کسی گلشن میں داخل ہوئے ہیں اور مشام جاں جو ہے وہ معطر سے معطر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے جس طرح پروفیسر صاحب کی بات کو ایکسپلین کیا ہے، میں اس میں صرف سورہ سبا کی ایک آیت ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ عام سوال اور عام مطالبہ نہیں ہے، خاص سوال ہے اور خاص مطالبہ ہے، اور اللہ کی طرف سے حکم دے کے یہ مطالبہ کیا گیا، حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت کے عوض میں یہ عوض میں مطالبہ کیا گیا۔ اور یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید میں ہر نبی نے اس مطالبے سے برات کا اظہار کیا کہ ہم تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتے، ہم تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتے۔ تو کسی کے ذہن میں اگر یہ خیال آئے کہ ہر نبی نے تو کہا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ ہم اجر طلب نہیں کرتے، تو آقا علیہ السلام کیوں طلب کر رہے ہیں؟ اس کا جواب سورہ سبا میں دیا گیا۔ جی، رب ذوالجلال نے فرمایا قل، اے محبوب انہیں فرمائیے، ما سألتکم من اجر فہو لکم، یہ جو کچھ تم سے اجر کا سوال میرے مصطفیٰ نے کیا ہے اپنے لیے نہیں کیا، یہ تمہارے لیے کیا ہے، اس میں تمہارا بھلا ہے، تمہارا فائدہ ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو رب ذوالجلال نے معیار ہدایت بھی بنایا ہے اور معیار نجات بھی بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہٰذا یہ مطالبہ ہماری ہی نجات اور ہماری ہی بھلائی کے لیے، دونوں جہانوں میں ہماری فلاح کے لیے اسی میں ہے، اسی میں ہے، بے شک اسی میں ہے۔ آپ نے جس ہستی کو بطور خاص بیان کیا ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ جب عشق اپنے مرکز اصلی پہ آ گیا، جب عشق اپنے مرکز اصلی پہ آ گیا، خود بن گیا حسین زمانے پہ چھا گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ ایسی ہستی ہیں کہ آنکھوں کا نور سینے کی ٹھنڈک حسین ہے، سبحان اللہ، آنکھوں کا نور سینے کی ٹھنڈک حسین ہے، میرا عقیدہ و مذہب و مسلک حسین ہے، سینے کی بائیں سمت میں ایک دل ہے میرے دوست، اس دل میں زندگانی کی دھک دھک حسین۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جس سینے میں یہ دھک دھک نہیں ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اپنے ایمان کو تلاش کرے کہ اس کا ایمان بھی اس کے سینے میں ہے یا نہیں ہے۔ مجھے سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے، اور ناظرین اس حدیث کو سن کے انشاءاللہ پھر 2 گھنٹے ہماری سکرین کے سامنے سے اٹھیں گے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کی راویہ امام عالی مقام کی نور نظر سیدہ فاطمہ بنت حسین ہے، ان سے یہ حدیث سبحان اللہ، اور حدیث صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلب تمام محدثین نے اس کو حدیث صحیح کہا ہے۔ تاریخ کی روایت ہم نہیں کوٹ کر رہے، اور میری آج کوشش ہوگی کہ ہم تاریخ کی طرف جائیں نہ، ہم احادیث کے اندر رہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصیب بمصیبت فذکر مصیبتہ فاحدث استرجاء كتب الله له من الاجر مثله يوم اصيب او كما قال۔ فرمایا کہ کسی کو کوئی مصیبت پہنچی عرصہ دراز کے بعد، حدیث میں لفظ ہے وَإِن تَقَادَمَ أَحْدُهَا، عرصہ دراز کے بعد اس کو وہ مصیبت یاد آئی، اور اس نے یاد کر کے پھر کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یعنی اس مصیبت پر اللہ کے حضور میں اظہار لوٹنے کا اظہار کیا کہ میں نے پلٹ کے اسی رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔
فرمایا رب ذوالجلال اس مصیبت کو یاد کر کے رب کو یاد کرنے پر وہی اجر عطا فرماتا ہے جو اس دن جس دن وہ آئی تھی یاد کرنے پہ صبر کرنے پہ اس کو عطا کیا گیا تھا۔ تو آج ہم جو بیٹھ کے ان مصائب کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں اس میں بے پناہ اجر و ثواب موجود ہے۔ بے شک و شبہ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہر شے سمو دی گئی۔ اللہ حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ طیبہ کی ایک گلی سے رحمت کونین کی معیت میں گزر رہے تھے، سامنے بچوں کے ساتھ امام علی مقام کھیل رہے تھے، آقا علیہ السلام نے ہمیں روکا، فتقدم النبی، خود آگے گئے، فبسط یدی، حضور نے اپنے یوں ہاتھ پھیلا دیے اور پھیلا کے ایسے محسوس کرایا کہ جیسے میں اپنے بیٹے کو پکڑنے لگا۔ کیا بات! فجعل الغلام یفر ہاہنا وہاہنا، امام حسین 3-4 سال کی عمر میں کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں اور آقا پیچھے پیچھے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کل کائنات جن کے پیچھے پیچھے ہے وہ اپنی رحمتوں کے ساتھ امام علی مقام کے پیچھے پیچھے اللہ اکبر، ان کو خوش کر رہے ہیں۔ واہ واہ۔ حتیٰ کہ جا کے پکڑ لیا، ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھا، ایک ہاتھ سر انور پہ رکھا اور پھر بوسہ دے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جملہ تو ہم اکثر بولتے سنتے ہیں لیکن اس کے پس منظر میں اس جملے کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ جی۔ بوسہ دے کے کہا، لوگو حسین منی وانا من حسین، اللہ، یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور آگے دعا دی، احب اللہ من احب حسینا، قیامت تک میرے حسین سے جو محبت کرے گا، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر، آمین، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ تو یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مسند احمد کی روایت کہ یہ محبت کا سلسلہ جو بچپن سے شروع ہوا تھا یہ شہادت والے دن بھی ختم نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں نصف النہار میں میں نے خواب دیکھا کہ رحمت کونین کھڑے ہیں، اشعث اغبر بیدہی قارورۃ، سارا جسم عطر غبار سے اٹا ہوا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال جو ہیں وہ زلفیں الجھی ہوئی ہیں۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں بوتل ہے جس میں خون ہے۔ میں نے پوچھا بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، ما صلی اللہ علیہ وآلہ، آقا جی یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ھذا دم الحسین و صحابہ، یہ وہ خون ہے جو میدان کربلا میں صبح سے میری امت کے ظالم بہا رہے ہیں اور میں اپنے نواسے کا خون اور اس کے ساتھیوں کا خون اس بوتل میں اکٹھا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ قتل حسین کے لمحات میں رحمت کونین پورا دن میدان کربلا میں اپنے نور نظر کی تسلیم و رضا کی کیفیتیں دیکھ کے خوش ہوتے رہے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کی جو تربیت کی تھی آج میرے مولا نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ اس تربیت میں کیا کمال کا عروج پایا۔ اور فرشتوں نے بھی، فرشتوں نے ناز کیا، بے شک، فرشتوں نے ناز کیا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ صدمے سے قدسی بھی غمگین ہے وہاں، اللہ، اصغر کو جب گلے سے لگایا حسین نے۔ قدسی بھی جو ہے وہ تک رہے تھے کہ یہ تسلیم و رضا تو ہم نے کبھی سوچی، یہ ہے وہ جو رب نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک۔